الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه لقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات میں نے ام الکتاب کے عنوان سے تشریح کو شروع کیا ہے اور چاہا یہ کہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو آپ کی خدمت کو بیان کروں کل اعجاز قرآن کو شروع کیا تھا اسی کو آج جاری رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے دو جملے تدوین قرآن پہ سن لیجیے تدوین قرآن یعنی جمع قرآن یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم میں 114 سورے ہیں 114 اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا اللہ نے 114 ہی سورے رکھے 114 فضان گرامی اب یہ بحث ہے مسلمانوں کے درمیان کہ قرآن کو تدوین کس نے کیا قرآن کے ان سوروں کو جمع کس نے کیا میں بہت تھکے چکے الفاظ میں پڑھوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن شیعہ عقیدہ پیش کروں گا خود ہمارے درمیان میں بھی سب متفق نہیں ہیں لیکن جو ہمارے زیادہ تر علماء کا نظریہ وہ پیش کر رہا ہوں اور میرا اپنا عقیدہ جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہ کیجیے گا دلیلیں بہت زیادہ ہیں عشرہ ہے 100 مجالس نہیں کہ پیش کر سکوں تفسیر میں جا سکوں تو پیش کر رہا ہوں آج خود بڑی بڑی کتابوں میں صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا کے بعد قرآن کریم جمع کیا گیا پیغمبر اسلام نے قرآن جمع ہمارا عقیدہ یہ نہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول خدا نے قرآن جمع کیا سارا مجمع نہیں ہے میں ایسے نہیں چلوں گا تو اب کوشش کی جاتی ہے جنگ یمامہ ہوئی 500 حفاظ مارے مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا اور اس کے بعد پھر کسی نے چاہا کہ قرآن جمع کر لیا جائے تو بحث یہ ہے کہ پہلے خلیفہ نے قرآن جمع کیا یا دوسرے نے یا تیسرے خلیفہ نے زیادہ تر روایات ہیں انہوں نے جمع کیا لیکن تیسرے خلیفہ نے جمع کیا لیکن یہاں رسول خدا کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمع کیا نہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہے نہ مولا کائنات علیہ السلام کا عزیزان گرامی قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے اللہ کا کلام ہے قرآن زندہ معجزہ ہے کلام اللہ اسے سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے جمع کرنے کے لیے ولی اللہ کی ضرورت
دل پہ نازل ہوا، اللہ چاہتا تو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا اور کہتا جاؤ جا کے پہاڑوں سے لے آؤ، ہم نے توریت پہاڑوں پہ بھیجی تھی، نہیں ہے۔ 104 کتابیں ہیں، 104 4 کتابیں 100 صحیفے، 100 صحیفے 4 کتابیں سب پہاڑوں پہ آئی ہیں۔ جناب ابراہیم کے صحیفے پہاڑوں پہ آئے، جناب صالح کے صحیفے پہاڑوں پہ، جناب ادریس کے صحیفے پہاڑوں پہ، جناب موسیٰ کی توریت پہاڑ پہ کوہ طور پہ، جناب عیسیٰ کی کتاب انجیل پہاڑ پہ جبل سعیر پہ، جناب داؤد پہ زبور آئی فلسطین کے پہاڑ پہ۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، اور اچھا اللہ نے کیا کیا، سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی، پہنچ گیا، چلیں گے سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی۔ ابراہیم پہاڑ پہ آؤ کتاب دینی ہے، آؤ کتاب نہیں آئے گی، آپ آئیے، خلیل اللہ ہیں پھر بھی کتاب لینے گئے۔ جناب ادریس کو کتاب لینے کوفہ کے پہاڑ پہ جانا پڑا، جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا پڑا، جناب داؤد کو، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ جانا پڑا کتابیں لینے کے لیے۔ اللہ نے کہا ہم کتاب بھیجیں گے، آپ کو پہاڑ پہ آنا پڑے گا، کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ نے کہا ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف، یہ افضل ترین کتاب ہے، وہ کتابیں اللہ کا معجزہ نہیں تھی۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جناب موسیٰ کا معجزہ ید بیضاء اور عصا تھا، توریت ان کا معجزہ نہیں تھی، ابھی بھی نہیں پہنچ رہے، ان کی توریت ان کا معجزہ نہیں تھی، زبور جناب داؤد کا معجزہ نہیں تھا، ان کا معجزہ تھا ہاتھ میں لوہا لے کے موم بنانا، اگر پہنچ رہے ہو۔ جناب داؤد لوہا ہاتھ میں پکڑتے موم بن جاتا، جناب عیسیٰ کا دم عیسیٰ یہ ان کا معجزہ تھا، انجیل معجزہ نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسی کتاب بھیج رہا ہوں، 100 صحیفے بھیجے، 3 کتابیں، اب بھیج رہا ہوں ایک کتاب جو زندہ معجزہ، جو میرا کلام ہے۔ اے میرے حبیب، سارے انبیاء کو میں نے بلا کے پہاڑوں پہ کتابیں دی ہیں، لیکن اے میرے حبیب آپ کی عظمت یہ ہے، آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، ابو طالب کے گھر پہنچیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، حرم میں ہوں گے کتاب وہاں، ہجرت کریں گے کتاب وہاں، مدینے پہنچیں گے کتاب وہاں، فاطمہ کی قصہ میں ہوں گے کتاب وہاں، علی ہاتھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، حسن کاندھوں پہ ہوں گے، حسین پشت پہ ہوں گے۔ فرما رہے ہیں نہیں رہا؟ اللہ فرما رہا ہے بہترین کتاب دے رہا ہوں، میرے حبیب بہترین کتاب دے رہا ہوں، ہر نبی کو کتاب بلا کے دی ہے، آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، صلح حدیبیہ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مسجد میں ہوں گے کتاب وہاں، گھر میں ہوں گے کتاب وہاں، جب فتح مکہ ہو جائے وہاں جائیں گے کتاب وہاں، بتوں کو آپ توڑیں یا علی سے؟ اے میرے حبیب ہم آپ کو نہیں بلائیں گے، جہاں آپ چاہیں گے کتاب وہاں بھیجیں گے۔ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سارا مجمع میرا ساتھ دے گا۔ تو جہاں جہاں رسول خدا گئے وہاں وہاں کتاب ہے، اور قرآن جیسی کتاب نہیں، جہاں گئے وہاں سورہ، جہاں گئے وہاں آیت، جہاں جہاں پیغمبر گئے وہاں آیت سورہ۔ اللہ نے کہا حبیب آپ جائیے کتاب وہاں آئے گی، جبرائیل آپ کے پاس آئے گا، آپ چل رہے ہوں وہ خدمت میں آئے گا، آپ کھا
رہے ہو وہ خدمت میں آئے گا، آپ پی رہے ہو خدمت میں آئے گا، سو رہے ہو وہاں وہی آئے گی، چاہے آپ سوئیں یا بستر پہ ایسا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی پوری طاقت سے پیش کروں، موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، نہ میں نے تدوین کو مکمل کیا نہ تنزیل کو۔ غور سے سنیے گا، میرے سارے مجمع کی درخواست، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، میں نے موضوع مکمل نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے حبیب سے فرمایا، اے میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ کو کچھ لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ جب آپ شادیاں بھی کریں گے نا 13 رشتے گھر آئیں گے، نہیں ہے۔ اے میرے حبیب آپ کچھ لینے نہیں جائیں گے، پیغمبر پوری زندگی بس 2 چیزیں لینے گئے۔ جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو ان کے گھر گئے، اور جب علی کعبے میں آئے حبیب خدا، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جتنے بھی رشتے آئے ہیں جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا ہے نا بہنوں میں۔ یہ چند افراد کا بولنا مجھے گھبرا دیتا ہے۔ جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا، رسول خدا نے رشتہ نہیں بھیجا۔ سن لیجئے گا، اسلام میں مرد رشتہ بھیجتا، عورت کی عزت کا پاس ہوتا، لیکن جناب سرور کائنات نے جناب خدیجہ کو بھی خود رشتہ نہیں بھیجا، انہوں نے رشتہ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ کبھی بھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا۔ دولت نہیں دیکھی، جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا اور فرمایا تھا میری ساری دولت آپ پہ قربان۔ جب رشتہ آیا تب بھی جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان، اس لیے خاموش ہے کہ کس چچا سے پوچھا ہوگا، اور ایک ہی چچا ایسے تھے جن سے رسالت مشورے لیتی تھی، ایک چچا ایسے تھے کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے۔ کہا کہ بھتیجے میں نے سن لیا ہے اور مجھے پتا ہے۔ کہ چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ نجم ذہنوں میں لیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک میں وحی نازل نہ کر دوں۔ تو مانو نہ اللہ نے وحی نازل کی، میرے حبیب ابو طالب سے پوچھئے۔ تنزیل قرآن ہے، جہاں جہاں رسول خدا تشریف لے جا رہے ہیں وہاں وہاں قرآن آ رہا ہے۔ تو میں نے صرف اشارے کیے ہیں، کوئی بھی واقعہ آپ کی خدمت میں مکمل نہیں پیش کروں، اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔
تو رشتہ آنا تھا، جناب ابو طالب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھتیجے جیسا رشتہ آپ کے لیے ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی ہے۔ خدیجہ کا شجرہ بھی 4 نسلوں پہلے ہم سے ملتا ہے، نہیں لو بھائی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کے اجداد جناب آدم تک سب کے سب با ایمان بھی ہوتے ہیں، حلال زادے بھی ہوتے ہیں۔ عقیدہ یہی، شیعہ عقیدہ یہی۔ تو جانے کے کہا آپ نے فرمایا کہ یہ جیسا رسول کی بیوی کو زوجہ کو ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی۔ خدیجۃ الکبریٰ بہت پاک دامن ہے، بھتیجے پورے مکے میں ان کی پاک دامنی کی لوگ قسم کھاتے ہیں کہ یہ بہت پاک دامن ہے، کسی میں جرت نہیں خدیجہ کا رشتہ مانگ لیں۔ اور جتنے رشتے آئیں کہا، اور اگر کبھی رشتہ آ بھی جائے تو یہ کہہ کے رد کر دیتی ہیں ہمیں بشارت ہے، ہمیں بشارت ہے کہ کوئی ہستی آنے والی ہے اور اللہ نے مجھے انہی کے لیے بھیجا ہے، کوئی رشتہ قبول نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کبھی کوئی آپ کو یہ بتائے کہ پہلے 3 دفعہ شادی ہو چکی تھی اور بڑے بڑے رؤساء سے شادی ہوئی، سارا کچھ میراث میں پیسہ ملا تھا، تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے زر خرید درباری ملاؤں کا قلم فیضان گرامی بہت بس بھائی میں بڑے محتاط انداز سے بات کو مکمل کروں گا۔ یہاں پہ رشتہ جناب سرور کائنات نے قبول فرمایا۔ بس بھائی وہی جہاں جہاں آتی رہی، جہاں جہاں پیغمبر گئے وہیں قرآن اللہ نے نازل کیا، اور رسول خدا نے فرمایا اس پہ پہلے حصے پہ سارے مسلمان متفق ہیں، بلکہ دوسرے حصے پہ بھی متفق ہیں۔ متفق ہیں، مانے نہ مانے اور بات۔ تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، سرور کائنات نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرم قدر چیزیں۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، بچوں کے لیے خاص طور سے، بزرگ سیکھے سکھلائے بیٹھے۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں، شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے، پہلے 250 سال میں 300 سال میں جہاں جہاں آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ حدیث آئی۔ انی بے شک کہ میں تارکن ترک کر کے جا رہا، چھوڑے جا رہا، بنا نہیں رہا، چھوڑے جا رہا۔ توجہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، ترجمہ دوبارہ پیش کر۔ انی تارکن فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ کن سے مخاطب ہے؟ صحابہ سے، ان کے ذریعے امت سے۔ پیغمبر کے سامنے کون تھے جب خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ توجہ ہو، صحابہ کرام کا مجمع تھا، پیغمبر فرما رہے تھے انی بے شک کہ میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، نہیں ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اے میرے صحابہ، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، اپنے اہل بیت۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ اب پتہ چلا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں توجہ، تو اب جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو حبیب خدا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن نہیں کہا۔ آپ نے نہیں فرمایا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن ہے قراءت سے، یعنی وہ جو میں نے سنایا وہ قرآن، اور کتاب کہتے ہیں مکتوب کو، جو لکھی ہوئی ہو وہ ہے کتاب۔ قرآن جو سنایا وہ قرآن، جو لکھا وہ کتاب۔ آپ نے نہیں کہا میں قرآن و اہل
بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کہا اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت, اپنے اہل بیت. اطرت کہتے ہیں قریبی ترین رشتہ داروں کو, سارے رشتہ دار نہیں, قریبی ترین رشتہ دار. اب ہمیں کیا پتا قریبی ترین کون تھے؟ ہمیں امہات المومنین سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ امت کی مائیں ہیں, تو مائیں بتائیں گی. او امت والو, ملاؤں کی نہ سننا, ماؤں کی سن لو. ماؤں نے بتایا رسول خدا سے سب سے جو قریبی تھے وہ تھے علی و فاطمہ. جو سب سے قریبی ہیں وہ ہیں علی و فاطمہ علیہ السلام. عزیزان گرامی, حبیب خدا فرما رہے ہیں میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اگر آج اسی کو میں واضح کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. آپ نے فرمایا میں کتاب. سننے والے سارے صحابہ تھے عرب, اکا دکا کوئی جناب سلمان فارسی, کوئی سہیب, کوئی, باقی تو سب عرب تھے, عربی سمجھتے تھے اور سب سن رہے تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ کتاب ہے کہاں؟ اگر پہنچ گئے ہوں بھئی, اگر کبھی کوئی پلٹ کے کہے نہیں یہ شیعہ حدیث ہے, پیغمبر نے کہا تھا کتاب و سنت, تو کتاب تو کہا تھا نا, قرآن تو. اب پتہ چلا بعد والوں نے جمع نہیں کی, پیغمبر. پہنچ گئی سلامت میں, میری بات پہنچ گئی. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. تو حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا. کتاب, کتاب. جب بھی رسول خدا یا ان کے اہل بیت کو کسی فضیلت سے نکالا جائے, سمجھ لو کہیں کسی کا حق غصب ہو رہا. حبیب خدا نے اس کو تو پھنس گئے. آپ نے فرمایا میں کتاب چھوڑے جا رہا. تدوین قرآن خود سرور کائنات. اگر کوئی سوال کرے تو پھر مولا کائنات نے کیوں کہا تھا رسول اسلام کے فوراً بعد کہ چلے جاؤ میرے در پہ نہ آنا, میں قرآن جمع کر رہا ہوں؟ تو شیخ مفید نے لکھا ہے کہ وہ جو قرآن سرور کائنات نے جمع کیا تھا نا, کہا یا علی یہ آپ کے ہاتھ میں, اس کی تفسیر آپ لکھ لیجیے گا. تو مولا نے کیا کیا, ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا. ہر آیت کا, ہر سورہ کا نہیں, جو ہر آیت کا شان نزول لکھا. ہر آیت کا, آیتیں بہت ہیں, بتانا شروع کیا. یہ جو سورہ منافقون ہے یہ کن کے لیے آیا؟ سورہ احزاب میں بھاگنے والوں کا تذکرہ, جنگ میں ڈٹنے والوں کا, زکات دینے والوں کا, بستر پہ سونے والوں کا, خدا میں روٹیاں دینے والوں کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہر آیت کا شان نزول لکھا. اور جب لوگ جمع کرنے لگے تو مولانا کا دیکھو پیغمبر مجھے جو قرآن کریم دے گئے تھے, میں نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا. تو جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا نا, میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا. تو ایک
آپ نے کھڑے ہو گیا نعرہ دیا کتاب اللہ یا رسول اللہ، ہمیں دونوں چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی کتاب کا قدرت ضد ہے کہ حق چھوڑنے نہ کتاب جمع کرنے کی باری آئی تو در علی پہ آئی، یعنی یہودیوں نے سوال کیا قرآن کھائیے، مولانا نے تو کہا تھا کتاب کا، اب بدلا کہ اگر آپ کے بغیر تو کتاب نہیں چونکہ آپ تو ہمارے بعد اب بات جمع ایسا تھا یہ آیا پھر جب آخری علی بتا تو بھی سوٹ ابتدائیں سلیم راہ عراف انہوں بتا دیئے مختلف قابل ابتداء اثر پھر قرآن ایک ہوا ہے اس لیے کہ اسی میں ہم نے لیا کتاب میں خود ہے انہیں چاہ کہتے ہیں رسول کہتے ہیں طویل حضور حدیث شرک اس کتاب یہ چورے ملات ہے پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں جب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو سب سے قابل صحابی حافظ کل قرآن 5000 رسول خدا کی حدیث کے راوی سب سے زیادہ روایات ان سے نقل کی گئی شیعہ سنی کتابوں کے اندر اہل سنت کیا 5000 سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پیغمبر کے چچا کے بیٹے 16 سال کے تھے جب پیغمبر اس دنیا سے گئے انہوں نے سارے سورے پیغمبر سے سنے جو رہ گئے علی سے سن کے حفظ کیے حافظ کل قرآن 5000 سے زیادہ حدیث کے حافظ مولا کی بارگاہ میں آئے کہا یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا دے مولا نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی عباس سمیٹی وہی بیٹھ گئے کہا یبن عباس اے عباس کے بیٹے باپ کی نسبت دے کے تب بلایا جاتا ہے بیٹے کو جب باپ قابل فخر ہو نہیں ہے مجمع باپ کی نسبت دے کے ان کا عبداللہ نہیں کہا کہ یبن عباس اپنے چچا کا نام لیا کہا او عباس کے بیٹے بیٹھ جاؤ تفسیر بتاتا ہوں باپ کا نام تب لیا جاتا ہے جب باپ قابل فخر ہو بیٹے کے لیے قابل فخر ہو تو باپ کا نام لیتے ہیں اب سمجھ میں آیا جو سب سے آگے بیٹھے تھے نا صحابہ غدیر میں انہوں نے علی سے کہا تھا بخل نخل لکا یبن ابی طالب انہوں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ حیدر کراری ہے وہ ملک کا مددگاری ہے اس سے ہمیں بھی پیاری ہے او نعرہ علی نعرہ علی جو مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوا از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا وجہ اللہ کی تصویری ہے کل مومنوں کا میری ہے کہ یہ تمہارا پیری ہے او نعرہ علی او نعرہ علی نعرہ حیدری خودی امام زمانہ بلندتر سلوات موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں جناب امیر نے کہا یبن عباس اے عباس کے بیٹے تشریف رکھیے میں آپ کو تفسیر بیان کرتا ہوں کب بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی مؤذن نے فجر کی اذان دی نا مدینے میں کوفے میں 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے 12
مولا 12 گھنٹے تفسیر بیان کرتے رہے. جیسے ہی مؤذن نے اذان دی فجر کی, مولا کھڑے ہوئے, ابا کو جھاڑا, کہا یا ابن عباس وقت کم تھا, بیان زیادہ تھا, تفسیر مکمل نہ ہو سکی, مجھے فجر پڑھانے دے. تو جناب عبداللہ بن عباس نے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے, کہا مولا پوری رات آپ بیان کرتے رہے, میں سنتا رہا, جہاں جہاں موقع ملا میں دیکھتا رہا. یا علی, آپ تو فاتحہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. توجہ, آپ فاتحہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجیے. جو پوری رات آپ نے بیان کیا ہے وہ تو بائے بسم اللہ کی تفسیر ہے. مولا نے مسکرا کے دیکھا, کہا عباس کے بیٹے, جو کچھ دنیا میں علوم ہے وہ اللہ نے قرآن میں خلاصہ کر دیا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں خلاصہ کر دیا. جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے تلے ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ, اور وہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. یعنی جتنے علوم ہیں مجھ میں ہیں. وقت نہیں رہا. بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ پوری کتاب نقطے میں کیسے ہو سکتی ہے. پوری کتاب نقطے میں, آپ نے دیکھا تھا کہ سی ڈی کا دور آیا تھا, سی ڈی روم ہوتے تھے. تو میں قرآن مقدس گیا, میں نے ایک سی ڈی لی, میں نے ان سے پوچھا کتنی کتابیں ہیں اس میں, کہا کہ 2000 سے زیادہ. ایک سی ڈی میں 2000 سے زیادہ. میں نے کہا اس میں قرآن کریم بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں, پہلے قرآن نے نہج البلاغہ سے فیصل جادیہ, اصول کافی, ہماری حدیث کی کتابیں, فقہ کی کتابیں, اصول, ساری عقائد کی کتابیں, 2000 کتابیں. تو میں نے فوراً اشارہ کیا, بھائی اس میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگے سید ایک نقطے کے برابر ہے. میں نے کہا مجھے آج مولا کی حدیث سمجھ میں آ گئے, نقطے میں قرآن سمو جاتا ہے. اور اب تو اس سے بھی, اب تو سیکشن کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے دنیا میں. لوگ اس زمانے میں اعتراض کر رہے تھے. ایک اعتراض اور پیش کر دوں. میں نے کہیں حدیث پڑھی تو بہت سے بھائی آئے, بھائی تو سمجھتے سب, ان کا مولانا یہ تو ابتدا میں قرآن میں نقطے ہی نہیں تھے, نقطے تو بعد میں لگے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کہیں میں بائے بسم اللہ کے تلے نقطہ ہوں, جب نقطے تھے ہی نہیں. میں نے کہا جی ہاں, جب قرآن نازل ہوا تھا تو نقطے نہیں تھے. بعد میں مولا ہی نے فرمایا, او ابو الاسود دوئلی, میں تمہیں بتاتا ہوں, اب غیر عرب بھی آنے لگے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, سین شین میں لوگوں کو تفریق نہیں ہے, عین غین میں تفریق نہیں, فے قاف میں تفریق نہیں, بے تے میں نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں نقطے لگاؤ تاکہ لوگ صحیح پڑھنے لگیں. کہا مولا بتائیے. تو اب ایک مرتبہ مولا نے کہا بے کے نیچے ایک نقطہ لگا دو, تے کے اوپر 2, سے کے سر پہ 3, جیم کے پیٹ میں, خے کے سر پہ, زال پہ, زے پہ, شین پہ, زاد پہ, زوئیں پہ, فے پہ, قاف پہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے کہا نون کے پیٹ میں اور یہ کے نیچے یہ نقطے لگا دو. انہوں نے نقطے لگائے. کم مولا اتنے نقطے لگا دیے ہیں کہ اب تو کچھ دکھ ہی نہیں سکتے بغیر نقطوں کے. مولا نے کہا تم ابھی سنو, میں خطبہ دیتا ہوں جس میں نقطہ ہی نہیں آئے گا. یہ نقطے بھی, بس وقت ختم ہو گیا, کیا کروں, تفسیر میں نہیں جا سکتا. تو یہ نقطے جناب امیر نے لگائے, بسم اللہ کی تفسیر کو بیان کیا, حدیث کو مکمل کر دوں اور کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. اب جہاں
بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بہت سے حضرات کھڑے رہتے ہیں, بہت سے کوشش کرتے رہتے ہیں اندر آتے رہیں. انتظامات جتنے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں نے کیے ہیں. انتظامیہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر انداز سے سڑکوں پہ جو مومنین کھڑے ہیں, خاص طور سے وہ میری بہنیں جو بچوں کے ساتھ آئی ہیں, ان کے لیے ضرور بیٹھنے کا انتظام کریں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. تو جناب مولا کائنات نے فرمایا, یہ اپنا عباس کا مولا جو کچھ آپ نے بیان کیا بائیں بسم اللہ کا, با سے آگے نہیں بڑھے, تو آپ نے فرمایا سب کچھ با میں ہے. کا مولا پوری فاتحہ کی تفسیر اگر بیان کریں تو کتنا وقت چاہیے؟ مولا نے کہا یبن عباس, وہ عباس کے بیٹے, اگر علی بیان کرے اور سب لوگ لکھیں تو جو کچھ میں کہوں فاتحہ کی تفسیر میں تو 70,000 اونٹوں پہ کاغذ لادے جائیں گے, پھر بھی میری تفسیر. سلامت رہیں وہ بچے جن کی ماں نے انہیں علی علی کہنا سکھایا. مولا نے فرمایا اگر 70,000 اونٹوں پہ میں بیان کروں اور لوگ لکھیں سورہ فاتحہ کی تفسیر, قرآن کی نہیں, صرف فاتحہ کی تفسیر بیان کروں, 70,000 اونٹوں پہ کاغذ لدے جائیں تو مکمل نہیں ہوگی. اذان کے راہ لوگ پھر بھی تعجب کرتے ہیں, آپ نے قرآن پڑھ رکھا, جنت کے لیے ہے ہم فیہا خالدون, لوگ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, تو بور نہیں ہو جائیں گے, بوریت طاری ہو جائے گی, کچھ ہو ہی نہیں رہا, وہی کھانا پینا, نہیں بوریت نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں بیان کرنے والے مولا علی ہوں. محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائیں, میں بے حد ممنون ہوں آپ کی محبت میں. جناب مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے, عزاداروں کو سلامت رکھیں, آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, آپ کی دعاؤں کا ممنون ہوں. بارش کے چند قطرے بھی آ رہے ہوں تو رحمت ہے, دعائیں قبول ہیں. بس بھائی وقت مختصر ہوتا ہے, میں پورا احساس رکھتا ہوں کہ بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں, لوگ پہلو بھی بدل نہیں سکتے, کہ جتنی گنجائش بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے کھڑے, آئیں ذرا چند جملے مساجد کے. 2 محرم ہے اور دنیا میں رسم ہے, جناب امیر کی بیٹیوں کی مدینے سے رخصتی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. بس بے رونے میں بخل نہ کیجیے گا, معال مجلس مسائب مجلس ہوتے ہیں, جو جو آیا ہے کوشش ضرور کرے کہ آنکھ میں آنسو آئے. جیسے ہی جناب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا, وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, مسائل تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا, 10 منٹ کوشش کروں گا, 12 منٹ. جب بلایا نا مولا کو کہ آپ, مروان نے, ولید نے دربار میں بلایا, مولا کو جب بلایا تو ایک بہن نے سن لیا, ولید نے بلایا, جناب زینب کبریٰ فوراً پریشان ہوئی کہ بھیا کیا بات ہے, آپ کو ولید نے بلایا ہے؟ کہ بہن پریشانی کی بات نہیں, میری شہادت کربلا میں ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. لیکن جناب زینب فوراً آوازی عباس, علی اکبر, قاسم, عبداللہ, محمد, سب بھائیوں بیٹوں کو بلایا.
18 जवानाने बनी हाशिम को जमा किया और एक मरतबा जनाब अब्बास को देखा, कहा अब्बास मेरे भाई पे आँच ना आए। वलीद ने बुलाया, मौला अब्बास ने फरमाया बीबी मेरा आपसे वादा है, जान दे दूंगा, मौला पे आँच नहीं आने। जैसे ही दारुल इमारत पहुँचे, आपकी ज़बान में गवर्नर हाउस कहते हैं, तो मौला पहुँचे तो दरबान ने कहा हुसैन, वलीद व मरवान ने कहा कि आप भाइयों के साथ नहीं आ सकते, तन्हा आएंगे। जनाब अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ देखा, हुक्म क्या है? कहा अब्बास आप रुक जाए, लेकिन मेरे भाई अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो ना तो अंदर आ जाइए। मैं मसाइल खुलासा करके पढ़ रहा हूँ। जैसे ही उसने बैत का मुतालबा किया, मौला ने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा। उनमें से एक ने दूसरे से इशारा किया, हुसैन की यही गर्दन उतार दे, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, ये अली का बेटा है, ये बैत नहीं करेगा। अली ने बैत नहीं की, ये भी नहीं करेगा। उसने एक मरतबा इशारतन मरवानो वलीद में गुफ्तगू हुई, बस इमाम का देखना था, ये इशारा कलाम सुनना था, अली के बेटे को जलाना है। और पहली मरतबा इमाम ने एक आदमी को उसके बाप ने माँ के नाम से बुलाया, यब्न सरदार अंत तक तो नहीं, अब हुआ क्या तू मेरा कत्ल करेगा या वो? बस मौला का ऊंची आवाज़ से बोलना था, जनाब अब्बास के कानों में आवाज़ आई। मौला ने दरवाजे पे हाथ रखे खोलने के लिए। दारुल इमारत गवर्नर हाउस था, बहुत बड़ा गेट था, दरवाज़ा था। जनाब अब्बास ने हाथ रखे, दरवाज़ा नहीं खुला, देखा अंदर से बंद कर दिया गया। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर जवानों से कहो जरा पीछे हटे। जनाब अब्बास ने बाजू मारा, दरवाज़ा गिरा दिया, तलवार खींची का मौला क्या हुक्म है, किसका सर उतारूं? मौला ने कहा अब्बास मेरे जद रसूल खुदा का शहर, मैं नहीं चाहता यहाँ मेरी वजह से खून बहाया था, आप तलवार रख दीजिए। मैं कहूँगा ए मौला अब्बास। मौला हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, आपने दरवाज़ा गिरा दिया। मौला जब असर में आशूर को मौला आवाज़ दे दे के कह रहे हैं हल में नासिर यंसुरुना, ए गाजी अब्बास आप क्यों नहीं आते, हुसैन तन्हा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 5 से 10 मिनट की ज़रूरत होगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास वापस चलिए, घर आ जाओ। अब्बास ये फहरिस्त है, आप सबको बता दीजिए किस किस का नाम फहरिस्त में है करबला जाने वाला। जनाब अब्बास को फहरिस्त मिली, आपने नाम बताना शुरू किया। अगर देख सके समेत देखिएगा। मौला अब्बास ने कहा बीबी आपका नाम भी है, जनाब ज़ैनब से। जनाब उम्मे कुलसूम की खिदमत में कहा बीबी आपका नाम भी है। एक एक करके बीबियों को बताना शुरू किया। फिर बच्चियों की बारी आई तो एक मरतबा फरमाया जनाब फातिमा कुबरा से, कहा बीबी आपका नाम भी है। फिर जनाब सकीना को देखा, बीबी आपका नाम भी है। एक और बेटी भी है, नाम फातिमा सुगरा है। उन्होंने खुद ही सवाल किया चचा जान क्या मेरा नाम है? कहा बीबी आपके बाबा ने जो नाम दिए हैं उस फहरिस्त में आपका नाम नहीं है। जनाब फातिमा सुगरा रोने लगी, बाबा के पास है, का बाबा चचा कहते हैं मेरा नाम नहीं है। करबला जाने वालों में क्या बेटी आप बीमार हैं इसलिए आपका नाम नहीं है। जानते बीबी ने क्या फरमाया? था बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रास्ते कभी शिकवा नहीं करूँ कि मैं बीमार हूँ। बाबा मैं जी नहीं सकती, बाबा मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जानते हैं ना अगर कोई बच्ची बीमार हो, बाप को उससे बड़ी मोहब्बत हो और वो रो के कहे मुझे आपके साथ जाना है, बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। बस मौला ने एक मरतबा कहा कभी भी आप नहीं जा सकते। बस भाई
सलाम जनाब अब्बास से फरमाया नाका तैयार कर दीजिए, अम्बारियां लगा दीजिए, ऊँटों पे पानी। मरतबा जनाब सैयद शुहदा विदा करने गए से जैसे ही नाना के रोज़े पे तशरीफ लाए, कब्र मुतहर के ऊपर गिर गए और रो रो के कहने लगे, नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रही, नाना मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अल-वक़ाए वल हवादिस में मौजूद है कि इतना गिरिया किया मौला हुसैन ने कि गिरिया करते करते बेहोश हो गए। खुद ही फरमाते हैं मौला हुसैन, मैंने देखा मेरे नाना अपने कब्र से उठे, जैसे छोटा सा था मुझे गले लगाते थे, मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और रो रो के कहने लगे, हबीबी या हुसैन, ऐ मेरे लख्ते जिगर हुसैन, मेरे लख्ते जिगर हुसैन, क्या बात है इतना क्यों रो रहे हैं? का नाना मैं करबला जा रहा, अल्लाह का मेरे लिए हुक्म क्या है? का इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, मशीयत तो यही है कि आपकी शहादत होगी। का नाना मैं सब कुछ दे दूंगा, नाना बस मुझे इतना बता दीजिए मेरी बहनों के लिए क्या होगा। और हक़ खुदा मशीयत तो ये है आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए, बस ये सुनना था। तो जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, नाना मैं अली अकबर की जवानी दे दूँगा, मैं अली असगर का बचपना दे दूँगा, अब्बास का सरापा दे दूँगा, पास नाना मैं अपनी जान दे दूँगा, मेरी बहनों की चादरें छिने। बस भाई 4-5 मिनट की ज़रूरत। मौला हुसैन उठे, नाना के रोज़े से माँ की कब्र पे गए, कब्र से ऐसे दिखते जैसे एक छोटा बच्चा माँ से लिपट के रो और रो रो के कहने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा की वहीं पे आमद हुई होगी और कहा होगा, मेरे लाल आप तन्हा नहीं जाएं, मैं करबला साथ जाऊँ, जब आप सुलझना से गिरेंगे मैं अपना बुर्का फैलाऊं, मेरे लाल जब शिविर का खंजर चलेगा मैं उंगलियां गर्दन पे रखूंगा, मेरे लाल मैं आपके साथ करबला जाऊं। बस भाई बीवी ने मौला ने एक मरतबा अपनी माँ से विदा किया, बीवी ने कहा होगा मैं करबला से, बस आखिरी जरूर मौला माँ बाहर विदा करके और एक मरतबा कहा, अब्बास सब तैयार हैं? कहा, मौला मैंने अम्मारियाँ लगा दी हैं, अम्मारियों को मौला अब्बास ने खुद सजाया, बेहतरीन मखमल के कपड़े, दीबा के कपड़े लगाए। क्यों? अली की बेटियाँ जा रही हैं, पहला इतना तवील सफ़र है। जनाब सैयद शुहदा मसनद बिछा के बैठ गए। रावी कहता है मैं देखने के लिए पहुंचा मदीने वाले रसूल खुदा के हुसैन को कैसे विदा करते हैं। कहा मैं बैठा था कि एक मरतबा अंदर से कनीज़ आवाज़ देती कि कौन सी बीबी आ रही है। जनाब अब्बास फ़ौरन जवान को आवाज़ देते, कनीज़ ने आवाज़ दी कि हसन मुश्तबा की बेवा आ रही है। मौला अब्बास ने आवाज़ दी, कासिम माँ का बाजू पकड़ो। ऊँटनी को बिठा भी दिया जाए ना, फिर भी सहारा दे के बिठाना पड़ता है। जनाब कासिम ने बाजू पकड़ा, जनाब ओनो मोहम्मद ने घुटने ज़मीन पे रखे, जनाब अकबर ने अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब उम्मे फरवा को सवार करा दिया। बस भाई एक एक करके बीवियाँ आती रहीं। इतने में किसी कनीज़ ने कहा, लैला आ रही है। जनाब अब्बास ने कहा, अकबर माँ का बाजू पकड़ो, कासिम ज़मीन पे घुटना रखो, ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटो। बस इतने में कनीज़ ने आवाज़ दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही। जनाब अब्बास खुद आगे बढ़े, घुटना जमीन पे रखा कि अली अकबर पर्दा हटाओ, कासिम बाजू पकड़ो। आखिरी जुमले मेरे इधर देखिएगा, मेरे आखिरी जुमले। रावी कहता है मैंने देखा इतने में कनीज़ ने आवाज़ दी, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही। रावी कहता है मैंने खुद देखा हुसैन मसनद से खड़े हुए, अम्मारी का पर्दा हटाया, अब्बास ने घुटना जमीन पर रखा, अली अकबर ने बाजू पकड़ा।
ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس رک جاؤ اور میں محمد آگے نہ آنا. علی اکبر آپ رک جائیں. پھر ایک مرتبہ کہا اے میرے بھائی حسین مجھے معاف کر دیجئے, آج آپ بھی مجھے ناقہ پہ سوار مت کرائیے. اب مولا حسین سے رہا نہیں گیا. بہن پھر کون سوار کرائے؟ کہ بھیا جو 11 محرم کو مقتل میں لاشوں کے درمیان مجھے ناقہ پہ سوار